اتباع واجب تھی، قرآن کے آنے سے وہ منسوخ ہو گئی. اب سکہ چلے گا تو صرف قرآن کا. بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ساتھ آخرت کے سوم معاد آگی جا. معاد آخرت کے ساتھ ایمان کے تین بڑے رکن ہیں نا، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، اور ایک ہے قیامت. جہاں تینوں آگے جو یؤمنون بالغیب میں عقیدہ توحید آگی جا، اور والذین یؤمنون یہ کتب کی بات آ رہی ہے، اور کتب زیر رسولوں پہ نازل ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ رسالت آگی جا. اور بالآخرۃ ہم یوقنون یہ ایمان قیامت پر آگی جا. یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں، جہاں ذالک الکتاب سے لے کر بالآخرۃ ہم یوقنون، اس صفحے پر جو عامل ہو جاتا ہے وہ پکا جنتی ہے. صرف ایک صفحے پہ جو عامل ہو جاتا ہے وہ پکا جنتی ہے. 30 پارے تو اب آئیں گے، لیکن نجات کے لیے یہ صفحہ کافی ہے. اس کو سمجھ کے اسی پہ پک جائے، ڈٹ جائے. لوگ سمجھتے اتنا بڑے قرآن پہ کوئی عمل کون کیسے کرے. میں کہتا ہوں باقی باتیں بعد میں، صرف ایک صفحہ جہاں آ گیا، جہاں پر عقائد بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، اخلاق بھی آ گئے، اور عقائد بھی پورے آ گئے، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، معاد بھی آ گئی. اگر اسی کی پوری زندگی میں آدمی اصلاح کر لے، ایک صفحے پہ عمل کرے تو کامیاب ہے، اور کامل کامیاب ہے. بالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن ساتھ ساتھ اور بات بھی ذکر کر رہا ہے. سارے جہاں بالآخرہ یہ جملہ اسمیہ ذکر کیا، بالآخرۃ ہم یوقنون، جہاں ایک اور پورا باب کھول دیا علم کا. جملہ اسمیہ ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں جملہ اسمیہ لانے کا جہاں مقصد تھا کہ ان کے یقین میں استمرار رہتا ہے. جملہ اسمیہ لانے کا مطلب جملہ اسمیہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کے ایقان اور یقین میں استمرار ہے، برابری ہے، استمرار ہے، برابر لگاتار ہے. وہ جو کام بھی کرتے ہیں اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں. بالآخرۃ ہم یوقنون، یؤمنون نہیں فرمایا، یہی بات ہے. یوقنون ایقان کا درجہ بھی یہ ہے. اچھا یہ فرق بھی سمجھ لو، ایمان اور ایقان کا فرق ہے. ایمان میں مؤمن بھی کا حاضر فی ذہن ہونا ہر وقت ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایمان ہے اور ہر وقت اللہ ذہن میں یاد ہوتا ہے. آپ شاید صوفی ہوں، ہر وقت یاد کرتے ہوں. اور رسول پر ایمان لانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یاد ہوتے ہیں، کتابیں ہر وقت یاد ہوتی ہیں. تو مومن بھی وہ چیزیں جن پر ایمان لایا جاتا ہے، تو مومن بھی تو ہر وقت ذہن میں نہیں ہوتا. لیکن ایقان اس کو کہتے ہیں کہ موکن بھی ہر وقت ذہن میں رہے، ہر وقت ذہن میں رہے. یہ فرق ہے. تو اللہ نے یقیمون الصلاۃ، وہ پہلے یؤمنون ذکر کیا، اب یوقنون ذکر کیا. بتایا ہے، اشارہ کر دیا کہ سارے احکام اور ان عقائد پر عمل تب ہوگا کہ آخرت کا دھیان ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی. اور وہ فکر بھی کیسی، کبھی کبھی نہیں، کبھی کبھی یاد کر لیا نہیں، تقریر سن لی نہیں، بلکہ اس فکر آخرت میں استمرار رہے اور فکر آخرت کا تکرار رہے، ہر وقت وہ ذہن میں حاضر رہے. جو کام بھی کرے تو اس کام سے پہلے سوچ لے کہ یہ آخرت کا نفع ہے یا نقصان ہے، کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے. تو یہ ہر وقت آخرت کی سوچ یہ ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے. بالآخرۃ ہم یوقنون. اب آیا مرزا گاما قادیانی شیطان، اس نے کہا بالآخرہ اے بنبوت الآخرہ، بالآخرہ بنبوت الآخرہ. وہ پہلی نبوتوں کو بھی مانتے ہیں اور میری نبوت کو بھی مانتے ہیں، اور جو میرے بعد وہ حرامی آئے گا قادیان کا دجال، تو اس کی نبوت کو بھی مانتے ہیں. یہ مراد ہے بالآخرہ، بالآخرہ بنبوت الآخرہ. یہ کون کہتے ہیں؟ مرزا گاما شیطان. یہ حالانکہ مرزا پہلے بھی کافر تھا، ایک کفر اور بڑھ گیا. یہ کفر ہے تحریف قرآن کا. قرآن پاک کی تحریف کی ہے تو کافر پہلے بھی تھا،
لیکن اس سے استدلال کر کے ڈبل کافر بن گیا، اور ڈبل تو نہیں، کئی طے ہیں کفر کی، بہرحال ایک طے اور چڑھ گئی۔ کیوں کہ قرآن پاک جہاں پر بھی دیکھو تو الآخرہ کا موصوف نبوت پورے قرآن میں نہیں، الآخرہ کا موصوف قرآن میں الدار ہے، الدار الآخرہ، الدار الآخرہ، یوم الآخر، الدار الآخرہ، پچھلا گھر یعنی قیامت، قرآن کی اصطلاح میں یہی ہے۔ اب اس دار آخرت کو نبوت آخرت سے بدلنا یہ یہودی بننا ہے، جو حرفون الکلم عن مواضعہ، لہذا مرزا پہلے بھی کافر تھا، تو یہ مرزے کی دلیل تو نہیں بنی، مرزے کا ایک کفر اور بڑھ گیا۔ یہ یہاں سے ہم استدلال کرتے ہیں ختم نبوت پر، ہم کہتے ہیں یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، اور اس طرح کی تقریباً 36 کے قریب ایتے موجود ہیں قرآن میں، 36، سب میں اللہ نے نجات کے لیے آگے اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون آ رہا ہے نا، مقام فلاح اور مقام نجات میں اللہ نے دو ایمان بالوحیین کو کافی قرار دیا ہے۔ ہمارا استدلال سمجھو، فلاح و نجات کے لیے ایمان بالوحیین، ایمان بالوحیین، دو وحیوں کے ساتھ ایمان رکھنے کو قرآن نے کافی کہا۔ ایک وحی پہلے انبیاء کی، ایک وحی امام الانبیاء کی۔ یہ دیکھو نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہ دو وحی ہیں نا، وہ تو وحیین، وہی کہہ رہا ہوں، ایمان بالوحیین، دو وحیوں کے ساتھ ایمان، اولئک هم المفلحون، نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ مرزا کہتا ہے جب تک میری وحی اور نبوت پر ایمان نہ لاؤ تو جہنمی ہو، کافر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان بالوحیین نجات کے لیے کافی ہے۔ مرزا بک بک کرتا ہے تیسری وحی پر ایمان نہ لاؤ تو کافر ہو۔ اب یہ مرزے کا اختلاف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ مرزے کا اختلاف کس سے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان بالوحیین کافی ہے، مرزا کہتے ہیں نہیں مجھے بھی مانو، یعنی مرزے کا اختلاف مسلمانوں سے نہیں ہے، مرزے کا اختلاف کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اس مسئلہ میں مرزا اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دو وحییں کافی ہے، مرزا کہتا ہے نہیں تیسری بھی ماننی ہوگی، تو یہ مرزے کا اختلاف کس سے بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، جتنے باطل فرقے ان سب کا خدا سے اختلاف ہے۔ ہمارے سے کہتے ہمارا اشاعتیوں سے اختلاف ہے، ہم سے نہیں، اصل میں ان کا اللہ سے اختلاف ہے۔ اب سامنے رکھتے ہمیں ہیں، اور اصل میں جتنے باطل فرقہ ہیں ان کا اختلاف کس سے ہے؟ اللہ سے اختلاف ہے۔ شیعوں کا اختلاف ہم سے تو نہیں، صحابہ کو جو بھونکتے ہیں ہم سے کون سا اختلاف ہے؟ شیعوں کو اختلاف اللہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ کہتے ہیں غابون۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، میں ان پہ راضی ہوں، یہ کہتے ہیں اللہ نہیں وہ ان پہ خدا کی لعنت ہے معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جنتی ہیں، یہ کہتے ہیں وہ بڑے جہنمی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ بڑے پاک صاف ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے پلیت ہیں۔ تو اب شیعوں کا اختلاف ہم سے ہے یا اللہ سے ہے؟ شیعوں کا اختلاف اللہ سے ہے، بریلویوں کا اختلاف بھی اللہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی بشر ہے، بریل نہیں نور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی عالم الغیب نہیں، یہ نہیں ہے نا، نہیں کیوں؟ تو یہ ان کا اختلاف کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ وحیاتیوں کا اختلاف بھی اللہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، روح واپس نہیں آتی، یہ کہتے ہیں نہیں آتی ہے نا، آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، وہ سنتے کوئی نہیں، کہتے نہیں کچھ تو سنتے ہیں نا جی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں سنتے یاد نہیں جی سنتے ہیں۔ تو اب ان کا اختلاف کس سے؟ اللہ سے اختلاف ہے۔ بریلویوں کا اللہ سے اختلاف ہے، شیعوں کا اللہ سے اختلاف ہے، قادیانیوں کا اللہ سے اختلاف ہے۔ تو دنیا نے یہ تو سنا ہوگا کہ کسی نے امام سے اختلاف کیا، کسی نے مسلمانوں سے، لیکن یہ وہ فرقے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو بہرحال قادیانی کا یہ اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان بالوحیین،
یہ کافی ہے نجات کے لیے. قادیانی کہتے ہیں نہیں، دو کافی نہیں ہے. اگر دو مانی جہنم میں جائے گا، تیسری میری نبوت بھی ماننی پڑے گی. تو ہم کہتے ہیں دجالہ، پھر خدا نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، معاذ اللہ غلط کہا. اگر تیری بات مانے تو یہ تو کذب کا بکول لازم آتا ہے، اللہ کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی. حالانکہ وہ من اصدق من اللہ قیلا. تو ہم قادیانی کو سچا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے، اور اللہ کو سچا مانتے ہیں تو قادیانی کذاب دجال بنتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ سچا ہے اور قادیانی جھوٹا کذاب بے ایمان ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک